اس وقت مغرب ایشیا، ویسے مغرب ایشیا کا علاقہ پچھلے 70 سالوں سے ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک ہنگامی صورتحال سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس علاقے میں جو ہے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتے رہتا ہے۔ اس وقت جو ہے ایران کے حوالے سے وہاں کی صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جناب حامد انصاری صاحب، جو مغربی ایشیا میں کافی وقت گزار چکے ہیں، ہندوستان کے سفیر کی حیثیت سے کئی ملکوں میں، ایران میں، سعودی عرب میں اور بھی وہاں کے کئی خطے کے کئی ملکوں میں جو ہے سفیر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ جو ہے مغربی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، وزٹنگ پروفیسر بھی رہے ہیں، تو کئی اعتبار سے جو ہے ان کی بات میں جو ہے ایک وزن ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایران کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، امریکہ کی طرف سے جس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو بحری بیڑا ہے وہ خلیج فارس میں پہنچ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر حامد انصاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد انصاری صاحب، آپ نے سالار کے ناظرین کے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ایران میں جو ہے، ایران کے حوالے سے، ویسے تو جب سے وہاں پہ انقلاب آیا ہے 79 سے، تب سے یہ صورتحال جاری ہے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ نصب فراز جاری ہے، لیکن اس وقت جو ہے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک جو ان کی خانگی صورتحال ہے، باہر کا دباؤ اتنا ہوا ہے ایران پہ کہ اس کی وجہ سے روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور پبلک دکھی ہے۔ تو جو موجودہ وہ ہوا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، لوگوں کو ضروری اشیاء نہیں ملتی تھی۔ مگر ساتھ ساتھ اس کے یہ چیز بھی ماننی ہوگی، اور اس کا خود ان لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ باہر سے بہت دباؤ ڈال رہا جاتا۔ کس کا دباؤ تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پبلک دکھی تھی، بھڑک گئی، اور انہوں نے احتجاج کیا۔ تو ایران کے قانون میں احتجاج کی اجازت ہے، مگر جب احتجاج ہوا اور اس کی صورت بدلی تو حکومت نے جو جواب دیا وہ عام طور پہ حکومتیں دیتی، مگر بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اس وقت جو خبریں مل رہی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات اب عام زندگی کے طور پہ نارملائز ہوتے ہیں۔ ہاں، اور وہ جو انٹرنیٹ وغیرہ بند ہوا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے کھولا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ ایران میں سفیر رہے اور آپ ظاہر بات ہے کافی عرصہ وہاں پر آپ نے گزارا۔ ایران کی جو خاص طور سے جو صورتحال ہے، اندرونی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو شاہ کے حمایتی ہے یا جو مجاہدین خلق سے جو تعلق رکھتے تھے وہ عناصر جو ہے تو سرگرم ہو گئے۔ دیکھیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور پورے ملک نے اس کی حمایت کی، اور شاہ باہر سے نکال دیے گئے۔ اب تو ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ واشنگٹن میں بیٹھ کے شورغل مچا رہے ہیں، میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی؟ جی ہاں، وہ سب کچھ ہے، وہ واشنگٹن تک موجود ہے۔ اچھا، جو ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی سن کی ٹائپ کے آدمی ہیں، تو حاکم ہیں، تو ان کے لیے جو کچھ کہا جائے وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ تو کیا اٹیک ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال، دیکھیے جہاں تک مجھے علم ہے، اور میں صرف وہ جانتا ہوں جو اخباروں میں چھپا ہے، ملک کے اخباروں میں، لندن کے اخباروں میں بہت تفصیلی رپورٹیں آئی ہیں۔ وہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ کہیں سے ایک رپورٹ آئی کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ان میں سے 800 یا 700 کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور اس پہ امریکہ کے صدر صاحب نے کہا کہ یہ بہت غلط چیز ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا پھر بدلہ لیں گے۔ اسرائیل کے اخباروں میں اب یہ آ رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ایک سینئر افسر سے کہا ہے
کہ صاحب ان کو سزائے موت نہیں دی جا رہی. وہ بات صدر تک پہنچ گئی اور انہوں نے کل بیان اپنا دوسرا دیا کہ اب میں حملہ نہیں کروں گا. اچھا تو یہ طریقہ کار ہے. جی دیکھیے جب حالات خراب ہوتے ہیں جی تو حکومتیں کوئی کہیں کی بھی حکومت ہو وہ نئے نئے طریقے تلاش کرتے ہیں جی جس سے کہ بات اپنی بات ان تک پہنچا دیں جی. اور ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. وہی ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں اب جنگ کا امکان جو ہے بہت ہی نہیں محدود ہو گیا ہے، یعنی تقریباً ختم ہو گیا نہیں ختم ہو گیا. ختم ہو گیا ہے. لیکن خطے میں جو ہے بالکل جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مغرب ایشیا کہنا چاہیے، مڈل ایسٹ نہیں کہنا چاہیے، بالکل صحیح بات کہتے ہیں آپ. تو وہاں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی جو ہے ناسور بنا ہوا ہے، اس خطے میں کبھی بھی جو ہے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں. دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ عرب مسئلہ اب نہیں رہ گیا. جی اس لیے کہ عرب ممالک عوام کا نہیں میں کہہ سکتا ہوں، جی ان کو فلسطین سے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی ہے. اب فلسطین کے مسئلے کی حمایت جی دنیا میں ہو رہی ہے. انگلستان میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، امریکہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اور جگہوں پہ ہمارے ہاں دبا کے ان کو خاموش کر دیا گیا، جی جی مگر اور جگہ بہت اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ ہے. تو اب یہ جو ہے ایران کے حوالے سے ہی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے بڑے زبردست تعلقات تھے، چابہار پورٹ کا معاملہ تھا، تیل خریدا جا رہا تھا، تیل خریدنا تو بند کر دیا. تیل ہمیں ضرورت تھی تیل کی. جی جی ہم کسی اس اور وجہ سے تیل نہیں خریدتے تھے. جی ہمیں تیل کی ضرورت تھی اور ایران سے تیل ملتا تھا، جی اس لیے آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے جی. ہم خرید رہے تھے. یہ چابہار پورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا از بیکنگ آؤٹ فرام دیٹ پروجیکٹ. دیکھیے یہ بہت زمانے سے یہ بات چل رہی تھی. جی ایران ایک بندرگاہ بنانا چاہتا تھا چابہار. جی ہم نے ہندوستان میں اس کو دیکھا جی کہ اس کی اگر یہ وجود میں آتا ہے جی تو یورپ کا راستہ ہمارے تجارت کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جی اور اس وجہ سے جی آج سے نہیں 10-20 سال ہو گئے ہماری ایران سے بات چیت چل رہی تھی جی کہ ہم کس طرح جی اس میں اپنا حصے دار بننا چاہتے ہیں. جی. تو اب اگر یہ جو ہے واپس لیتے ہیں کہ ٹرمپ کی دھمکی کے نتیجے میں، امریکہ کی دھمکی کے نتیجے میں کہ 25% مور جو ہے وہ لگائے گا، محصول لگائے گا، چنگی لگائے گا، جو کہہ رہے ہیں ٹیرف جو لگائے گا کر کے، جی جی تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ نقصان ہمارا ہوگا اور کیا ہوگا. دیکھیے جس دن ہم چابہار پروجیکٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے جی اس کے دوسرے یا تیسرے دن چین بیچ میں آ جائے گا. جی جی. اچھا، آپ نائب صدر جمہوریہ رہے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، آپ نے ہندوستان کی پوری دنیا میں نمائندگی کی، آپ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب رہے، ریپرزینٹیٹیو رہے انڈیا کے. اب اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی آپ کا جو تو فورٹے رہا، آپ اسی سے وابستہ رہے، 1961 سے بالکل جو ہے تو اس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو وینزویلا کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے طرف سے کوئی بیان نہیں آتا. دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گا، میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہماری ایک پالیسی تھی جی گاندھی جی کے زمانے سے جی کہ جو مظلوم ہے جی اس کی حمایت کرے. جی تو چاہے وینزویلا کی بات ہو، کیوبا کی بات ہو جی یا فلسطین کی بات ہو، ہندوستان نے ہمیشہ جی اصولاً جی اس پہ عمل کیا ہے. جی اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے جی کہ ہم بجائے اس کے کہ آپ بآواز بلند جی اپنی رائے دیں، خاموشی زیادہ ہے. جی میوٹڈ رسپانس اس کو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میوٹڈ رسپانس جو ہے تو آپ کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا بھائی اس کے پیچھے بات بڑی صحیح ہے کہ آپ کے تعلقات امریکہ سے بڑھ رہے ہیں، جی آپ کے تعلقات اسرائیل سے بڑھ رہے ہیں، جی تو جن چیزوں کی وہ حمایت کرتے ہیں جی اس میں ہم زیادہ بولنا نہیں چاہتے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے جو ہے جوڑ دیا گیا ہے؟ اس بھائی کے نتیجے ہمیشہ ہاں۔ جوڑنا تو نئی چیز نہیں ہے، جی جی خارجہ پالیسی الگ چیز نہیں ہوتی ہے، جی جی بالکل بالکل، مگر اس کا ایک وہ رخ بدل رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ سالہ سے بات کرنے کے لیے۔ بڑی عنایت آپ کی۔ یہ تھے جناب حامد انصاری صاحب، جو سابق نائب صدر جمہوریہ بھی رہ چکے ہیں اور راجیہ سبھا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور مائنارٹی کمیشن جو ہے نیشنل مائنارٹی کمیشن اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ علامہ ماضی وہ جو ہے ویسٹ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں، وہاں انہوں نے کافی عرصہ گزارا، وہاں کی جو صورتحال کے حوالے سے اب ان کا تجزیہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران پر امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا، اور خاص طور سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مصلحت کے تحت جو اصولی جو موقف تھا، انڈیا کا جو موقف تھا وہ اس سے ہٹ گیا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبد الباری مسعود، نئی دہلی۔